اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، اللہ پاک کا فضل ہے، اس کا احسان ہے، ہم سب کو اپنے گھر کے حاضری کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اس حاضری کو قبول فرمائے اور بار بار حاضری اور اپنے گھر کو آباد کرنے والوں میں اللہ پاک ہم کو بھی شامل فرمائے. اس سے پہلے بھی آپ حضرات کی خدمت گزاری کی ہے. ادھر بیچ میں کچھ بات کی بنیاد پر سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن ہمارے بھائی حاجی عبدالسبحان صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، بیچارے راستے میں بھی اور ممبئی کب آئے ہو کب نظام بنتا ہے. اس وقت میں جو نظام پر آیا کہ یہاں کا نہیں تھا بالکل، بلکہ ابھی تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے آنا ہوا تھا. پر پھر پوچھا، بہرحال دین کی بات پہنچانے کا موقع جہاں بھی مل جائے، حاضری دینا پہنچانا یہ بھی اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے. جیسے سب حاضر ہو گئے، کیونکہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج شعبان کی 22 کا بلکہ 23 کی شب ہو گئی ہے. اب ہو سکتا ہے 8 دن ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے 7 دن ہو. اگر 30 کا ہو رہا ہے تو بھی 8 دن بعد، 29 کا ہو رہا ہے تو 9 دن بعد ہے، 7 دن بعد ہی ہے. اس مناسبت سے ذہن میں یہ آیا کہ ماہ مبارک کے تعلق سے کچھ باتیں، کیونکہ سال بھر کے 11 مہینے کے بعد یہ آتا ہے، تو اسی سلسلے میں کچھ باتیں ہو جائیں. اللہ پاک دعا کرے وہ باتیں کہلائے جو میرے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے اور آپ کے لیے بھی نجات کا ذریعہ بن جائے. رمضان المبارک کا مہینہ یہ بڑا قیمتی مہینہ ہے اور بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ. اور صحیح بات یہ ہے کہ اس مہینے کی قدر و قیمت اور اس مہینے میں اللہ نے جو برکات رکھی ہے، جو خیرات اس کے اندر رکھی ہے، اللہ پاک نے صحیح طور پر ہم لوگوں کو اس کا احساس نہیں ہے. اس کی بنیاد پر ماہ مبارک جب قریب آنا شروع ہوتا ہے تو 2 قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو مہینہ قریب ہو رہا تو ایسا محسوس ہوتا ہے کسی کوئی بہت بڑی مصیبت آ رہی اور ان کے لیے ایک دن بس سمجھ لیجیے کہ پہاڑ ہو رہا ہے کہ اللہ سے کیا کرنا پڑے. ایک طبقہ امت ملے ہے، ایک طبقہ امت میں وہ بھی ہے جو دین سے جڑا تو ہے وہ، لیکن رمضان المبارک کے لیے جیسا انتظار اور اس کے لیے جیسی تیاری اور جس طرح اس کے لیے اپنے آپ کو مستعد کرنا جو تقاضا ہے، چونکہ پورا استعداد ہے نہیں، تو رمضان المبارک کے لیے تیاری ہمارے یہاں یعنی جو دین سے جڑے ہوئے ہیں اکثر ان میں یہ ہے کہ بھائی افطار کا انتظام، شہر کا انتظام، کھانا پینا یہ وہ، تاکہ پورے رمضان کوئی ٹینشن نہ رہے کہ صاحب آج یہ کب پڑ گیا وہ کب پڑ گیا. یہ تیاری ہمارے یہاں ہوتی ہے. ایک طبقہ وہ ہے جو بہت تھوڑا سا، تھوڑا بس 2% کہہ دیں غلط نہیں ہو، جن کو اللہ پاک نے بھی تھوڑی سی بصیرت دینی عطا فرما دی ہے اور ان کو دین کی فہم ہے، وہ واقعتاً رمضان
جیسے جیسے قریب نہیں بلکہ شوال کا چاند جب نظر آ جاتا ہے تو پورے 11 مہینے اور مہینے کے ہر دن رمضان المبارک کا انتظار کرتے رہتے ہیں کب مہینہ شروع ہو تاکہ محبوب کا وصال اور اس سے ملاقات کے لیے مزے اٹھا لیں. لیکن یہ طبقہ صرف 2% میں آ سکتی ہے. اللہ پاک ہم لوگوں کو بھی انہیں میں سے بنا دے کہ رمضان المبارک کا استقبال انتظار ہم کو پورے سال رہے تو پھر انشاءاللہ رمضان المبارک کا پورا فائدہ ہم کو ملے گا اس طرح. اور ہم اور آپ ماہ مبارک کی تیاری کیا کریں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک پوری امت کی طرف سے آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ نے خود ماہ مبارک کا جو اہتمام کیا ہے، جو اکرام فرمایا اور امت کو اس پر آمادہ کرنے کے لیے جو آپ نے تعلیمات پیش کی ہے، اللہ کرے وہ تعلیمات ہمارے سامنے ہر وقت رہے. اگر رمضان المبارک میں کوئی بات خاص نہ ہوتی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے اکرام اور احترام کے تعلق سے مستقل خطبہ نہ ارشاد فرماتے اور حدیث پاک مستقل اس کے لیے نہ فرماتے رہا، لیکن آپ نے باقاعدہ طریقے پر رمضان المبارک کی آمد سے پہلے قد اذلکم شہر عظیم مستقل خطبہ آپ نے دیا ہے امت کو متوجہ کرنے کے لیے. میں اپنے دوستوں کو بہت سادے لفظوں میں سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ حالانکہ وہ رمضان المبارک کی حقیقت کچھ ہے ہی نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں. جیسے کاشتکار اور باغبان انتظار کرتا ہے کہ برسات کا موسم کب آئے اور بارش کا انتظار اور اس کے لیے اپنے کھیتوں پر توجہ اس کی تیاری کرتا ہے. کیونکہ پہلی جو موسم کی بارش ہوتی ہے تو کاشتکار کہتا ہے کہ مولانا سونا برستا ہے، وقت پر آ گیا. کہ تو میں نے سمجھانے کی جو ظاہر ہے کہ ماہ مبارک کی جو چیزیں ہیں وہ کاشتکار کے اس سے کوئی تناسب ہی نہیں ہے، لیکن بہرحال سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ایک بارش کا موسم آ جائے اور وقت پر بارش ہو جائے اور جتنی ضرورت ہے اتنی بارش ہو جائے تو کاشتکار کا دل جو ہے باغبان ہو جاتا ہے، باغبان خوش ہو جاتا ہے جناب سونا برس گیا میری محنت وصول ہو جائے. اللہ پاک اسی انداز کی ماہ مبارک کی آمد پر ہمارے اندر طلب پیاس چاہت پیدا کر دے تاکہ جب چاند نظر آئے اور بس ہم رحمتوں کی جو بارش ہو رہی ہے اس بارش سے پورے طور پر مستفید ہو جائے. اور خود ایک روایت ہے کہ اللہ پاک ماہ مبارک کے استقبال روزے داروں کے روزے کے استقبال کے لیے پورے سال جنت کو سنوارتا ہے، سجاتا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہمارے لیے ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے جنت تو خود ایک ایسی جگہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ پاک نے جنت کو ایسا بنایا، ایسا سنوارا، ایسا سجایا، راحت و آرام کے ایسے انتظامات کر دیے ہیں، لیکن فرمایا تمہاری سوچ محدود ہے، اب تمہاری دیکھنا یہ بھی محدود ہے اور تمہاری فکریں بھی محدود ہے اور وہاں جو ہے لامتناہی سب چیزیں ہیں، لہٰذا نہ تم سوچ سکتے ہو، نہ خیال کر سکتے ہو، نہ دنیا میں کوئی اور چیز ہے جو اللہ پاک نے جنت میں جنتیوں کے لیے رکھا. یہ عام جنتیوں کی بات ہے، لیکن جو روزے دار ہیں ان کے اکرام کے لیے اتنی سب چیزوں کے باوجود اللہ پاک روزانہ جنت کو سنوار رہا، سجا. میں اس موقع پر عرض کیا کرتا ہوں جب ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے اور معزز مہمان ہوتا ہے تو اس کے ہم اکرام اس احرام کے اندر اپنے قیام جو اس کے کمرے میں ہوتا ہے
وہ تو یوں ہی سارے انتظامات ہوتے ہیں، لیکن اور زیادہ انتظامات اس کے اندر ہم کر دیتے ہیں اور اس کی راحت کی اور بگڑے کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے مہمان کے لیے کوئی اس کے اکرام اور احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، تو روزے دار جو اللہ کا مہمان بننے والا ہے، اپنی شایہ نشان اس کے اکرام کے لیے جنت کو اللہ سنوار رہا ہے۔ اور کس عبادت کی بنیاد پر؟ صرف روزے کی بنیاد پر۔ تو رمضان المبارک بڑا قیمتی مہینہ اللہ پاک کو عطا فرمایا ہے، اسی لیے بعض اکابر نے دعا مانگی ہے اور بڑی پیاری دعا مانگی، بڑی پیاری دعا مانگی، اے اللہ آپ نے صحت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ زندہ رہ کر کے یہ ماہ مبارک کو نصیب فرما دیا ہے، لہذا اس کی بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ مانگو کہ دعا نہیں مانگو، یہ بڑی 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 اہم دعا ہے۔ عافیت بھی ہو، سلامتی بھی ہو، صحت بھی ہو، تینوں چیزیں بنیاد ہیں، کیونکہ یہ تینوں میں سے کوئی ایک اگر نہ ہو، کوئی ایک نہ ہو تو عبادات کا نظام مختلف ہو جاتا ہے۔ فرمایا صحت بھی، سلامتی بھی اور عافیت کے ساتھ ہے اللہ آپ نے ماہ مبارک عطا فرما دیا، جہاں یہ سب کچھ کیا ہے اللہ پوری قدردانی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ میں نے مختصر طور پر رمضان المبارک کے تعلق سے توجہ دلائی ہے۔ اس مہینے کو سرسری نہ سمجھیں، عام مہینوں کی طریقے سے نہیں، یہ بہت بڑا مہینہ ہے جو اللہ پاک ہم کو عطا فرما۔ اسی مہینے کو آپ ذرا سوچئے، سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، ہر دنوں کو اللہ نے بنایا، ہفتے کو اللہ نے بنایا، مہینے کو اللہ پاک نے بنایا، سب کچھ کیا، لیکن سال کے 12 مہینوں میں اللہ پاک نے انسانیت کے لیے ہدایت کا جو پیغام دیا ہے، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے سیدنا حضرت داؤد علیہ السلام ہو، چاہے میرے اور آپ کے آقا اور مولا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سال کے 12 مہینوں میں اللہ پاک نے ہدایت دینے کا، وحی کے بھیجنے کا، کتاب کے بھیجنے کا انتخاب اسی مہینے میں اللہ نے کیا ہے۔ یہ انتخاب خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ یہ مہینہ کتنا برکتوں اور رحمتوں والا ہے۔ اگر ہم پوری قدردانی کے ساتھ نہیں کر پا رہے ہیں تو کم سے کم درجے کی بات یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کو اپنے لیے خیر سمجھیں، اپنے لیے برکت سمجھیں، اپنے لیے رحمت سمجھیں، زحمت ہرگز نہیں سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم زحمت سمجھ رہے ہیں تو یہ اللہ کا جو عطیہ ہے، اس کی جو نعمت ہے، جو انسان کرنا چاہ رہا ہے، یہ ناشکری اور احسان فراموشی اور ناقدری ہوگی۔ اس میں خطرہ یہ ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے، اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما لے، عبادت کے سارے اسباب مظاہر ہو جاتے ہیں، سارے اسباب مظاہر ہو جاتے ہیں، لیکن نالائقی، ناقدری، ظاہر ہے جب ہم لینے نہیں چاہے تو زبردستی تھوڑی نہ دیں گے۔ قرآن نے فرمایا اگر ہم تم کہاں کارہون، تمہارا جینے کا زبردستی پلا دیں گے تم کو۔ کبھی کبھی سارے اسباب ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی طلب کی کمی کی بنیاد پر اسباب تو ہو گئے، لیکن مسبب الاسباب نے فیصلہ نہیں کیا ہے، رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد ہے اور بہت حیرت انگیز واقعہ، یہ بہت دور کا واقعہ نہیں ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے صدر مفتی، سابق صدر مفتی، فقیہ الامت حضرت اقدس مفتی محمود الحسن صاحب رب اللہ برکتہ، حضرت کا کچھ زمانہ، کچھ وقت کانپور میں جامع العلوم میں گزرا ہے۔ جامع العلوم کانپور میں حضرت شیخ الحدیث بھی تھے، سب کچھ تھے وہاں۔ اس زمانے میں لوگ حج میں کم جایا کرتے تھے، اب تو ماشاءاللہ حج میں خوب جاتے ہیں،
ضمنی بات آ گئی ہے، لیکن یہ بات میں کام کی عرض کر رہا ہوں. بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں پکنک کے لیے. پیسہ ہے، وقت ہے، تو کہاں خرچ کرے؟ تو بجائے اس کے یورپ اور لندن کو برطانیہ جائے، سوچے چلو حج کے بہانے پہنچ جائے. یہ سمجھ لیجیے، یہ اکثر کی جو نیت ہے، دل ہے وہ دیکھنا. دنیا تو جا رہی، حج کرنے جا رہے ہو، لیکن دل کیا ہے اندر سے بنا ہوا. ایک صاحب کے بارے میں نام وام نہیں لے رہا ہوں گا. تو حضرت کے زمانے میں ایک رسالہ نکلتا تھا کانپور سے نظام کے نام سے، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں. تو اس کو جو حجاج جایا کرتے تھے ان کی فہرست باقاعدہ ہوتی تھی. اس صاحب کا ہی نام فہرست میں آیا. تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت فلاں صاحب حج کرنے جا رہے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ وہ میرے نظام میں نہیں ہے. تو جملہ یاد رہے گا، وہ میرے نظام میں نہیں ہے. لوگوں نے سنا تعجب ہوا، اس لیے کہ ساری کاغذی کاروائیاں اور سرکاری سے ہو چکی تھی، سب آ گئے، بالکل روانگی کا وقت آ گیا. تو کسی نے کہا حضرت مجھے جا رہے ہیں. فرمایا نہیں، ہمارے نظام میں نہیں ہے. اب آپ سوچ رہے ہو گے کہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں. اتنی بات دکھا رہی ہے. دیکھو، ہماری نظر اور اللہ والے کی نظر دونوں میں فرق ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اللہ پاک ان کو وہ ایمانی فراست عطا فرماتا ہے کہ اس کی بنیاد پر ان کا میٹر اندر کے جو حالات ہوتے ہیں ان کے سامنے آتے ہیں، اور ان کی جو ایکس رے والی مشین ہوتی ہے وہ اتنی تیز ہوتی کہ مشینیں کام نہیں کر پاتی. ہمارے نظام میں نہیں ہے. لیکن سارے لوگوں نے دیکھا کانپور کے لوگ سب کرنے کے لیے آئے. اس زمانے میں ممبئی سے جانا ہوتا لوگ کو وہاں تک پہنچانے چلے گی، اور وہ آفیس سے پہنچ گیا، پورا قافلہ پہنچ گیا. حضرت سے کہا حضرت تو وہاں پہنچ گئے. تو فرمایا میرے نظام میں نہیں. اب سننے کی بات ہے، جب عرفات روانگی کا وقت آیا، اس سے چند دن پہلے لوگ لمبے ٹائم کی کیا ہے وہ بیمار پڑے، اور ایسی بیمار پڑ گئے کہ وہاں جو تدبیریں اور علاج سب کچھ ہو سکتا کوئی کارگر تھا ہی نہیں. اب حالت ہے خراب. ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کا قیام یہاں جو ہے ان کے خطرے کے لیے، ان کی زندگی خطرے میں ہے، لگا ان کی واپسی. ادھر عرفات قریب، سارے لوگ تیار ہیں جانے کے لیے، اور وہاں ان کی تیاری ہو رہی ہے ہندوستان جانے کی. یہ میں کوئی فرضی بات نہیں، بلکہ حوالوں کے اور تعلیم دکھا رہے ہیں. انسان جب ناقدری کرتا ہے، خوب سمجھیے، انسان جب ناقدری کرتا ہے دنیا کی نعمتوں، مادی نعمتوں میں اللہ پاک ڈھیل ڈال دیتے، اس کو دیتے رہتے ہیں. لیکن دینی نعمتوں کے بارے میں اگر وہ دینا بھی جانتے ہیں تو ناقدری پر دینا بھی جانتے ہیں. اس لیے ماہ مبارک میں اللہ کے واسطے ہمارے دل کے کسی گوشے میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ زحمت ہوگی، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بلکہ بتکلف اپنے دل میں یہ کہے کہ اللہ ماں باپ سے زیادہ مہربان اور شفیق ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنی رحمتوں سب کو دے رہا، لہٰذا ہمارے لیے سراپا رحمت بن کر کے آ رہا، اور اس کو مانگے تاکہ ماہ مبارک کی اللہ پاک کچھ چیزیں ہم کو بھی عطا فرمائے. مجھے ترداری بھی یاد آیا. قطب اعظم شیخ الحدیث حضرت حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ، اللہ پاک نے دے تو کچھ نہیں پائے، لیکن کچھ نعمتیں بنا مانگے بھی لی، سمیٹ کے دے دی ہم کو. انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت اللہ پاک نے بزرگوں کی جھنڈیاں سیدھی کرنے کی جب سے آنکھیں کھولی تو بھی عطا فرمایا. حضرت شیخ یہاں ایک مرتبہ رمضان المبارک گزارنے کی توفیق و سعادت ملی ہے. یہ وہ کچھ نہیں پائے کہ آپ سوچو کہ بہت کچھ کیا ہوگا، یہ تو پہلے صاف کر دیا ہوتا. حضرت کا حال کیا تھا؟ ماہ مبارک میں پہلا روزہ ہو گیا. پہلا روزہ ہونے کے بعد افطار، پھر حضرت کے یہاں شام کو کھانے کے بعد اور تراویح سے پہلے 15-20 منٹ کچھ فرماتے تھے.
بیت العمر بھی تھی، بات ہے نہیں تو بات پوری سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن مہاراج حضرت کے یہاں جو لوگ جانتے ہیں یہ جو بڑے سوال کرے محمد علیہ حضرت کے یہاں جو مجمع ہوتا تھا وہ علماء کا، صلحاء کا، مشائخ کا ہوتا تھا، عوام بھی ہوتے تھے، اکثریت ان کی ہو رہے۔ حضرت اس سے فرمایا کرتے تھے پیارو ایک دن گزر گیا، اور ایسے درد سے کہا کرتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو صاحب نسبت بیٹھے ہوتے تھے بس ان کی آنکھوں میں آنسو آیا کرتے کہ بہت بڑی گویا چیز چلی گئی ہے کہ آئندہ ملے نہ ملے۔ اور ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہ اللہ، جو حضرت مفکر اسلام مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کے شیخ تھے، حضرت مولانا منظور نعمانی کے شیخ تھے۔ حضرت کا معاملہ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے رمضان کو کس طریقے سے اس کا استعمال اور کیسے گزارا۔ ہم تو رمضان کی تیاری کر رہے ہیں صرف سحری اور افطار کے بعد، ایک پیٹ پوجا جسے میں کہتا ہوں کہ آج یہ بنے گا، کل یہ بنے گا، پرسوں یہ ہوگا، لیکن جن کو اللہ نے وصیت دی وہ جانتے کہ رمضان ہے کیا چیز۔ حضرت کے یہاں سینکڑوں علماء مدارس کے لوگ آتے تھے، بس چاند ہو گیا حضرت سب سے ملاقات کری، فرمائے کہ رمضان ملنے جلنے کے لیے نہیں ہوتا ہے، لہذا میں اپنے کام میں لگا رہوں گا، تم اپنے کام کے اندر لگے رہو۔ پورے رمضان کسی سے ملاقات کرتے ہی نہیں۔ آج ہم لوگ میں جوہر بہت جانتے ہیں، یہ میں نے عرض کیا کہ سال کے 12 مہینے میں 9واں مہینہ رمضان کا آنے والا ہے، 8 دن رہ گئے یا 7 دن باقی رہ گئے، اللہ پاک بھرپور قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کو دے کر اللہ پاک ہم کو کچھ بنانا چاہتے ہیں، ہم کو نوازنا چاہتے ہیں، اللہ پاک ہماری تربیت کرنا چاہتے ہیں، اور آسان لفظوں میں اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایک امتی نیک بن جائے، صالح بن جائے۔ اور میرے شیخ اللہ ان کی قبر کو دور سے بھرے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنی ولایت کی چادر اللہ پھیلا دے رہا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ ایک ایک امتی جو ہے بڑی بن جائے اس مہینے میں۔ اللہ یہ ہم سے چاہا کہ ہم کو ولایت دینا چاہا، ایک تو ولایت کے لیے خود مجاہدہ ریاستوں پاپڑ بیچنا ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں اللہ پاک اس کو ہمارے ذمہ لگا کر چاہ رہا ہے کہ دے رہے کسی طریقے سے۔ دیکھو 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اسکول میں پڑھنے والے، ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے شوق سے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، اور ایک وہ ہے جو بدشوق ہے لیکن وہ ہے شہزادے، وہ ہے وزیر زادے۔ تو بدشوق ہونے کے باوجود چونکہ شہزادگی لگی پڑی ہے اور وزیر کے بیٹے ہیں، اس لیے استاد بھرپور توجہ ان پر دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ بن جائیں گے۔ بالکل ہم لوگوں کا یہی معاملہ ہے، ہمیں بشوق، لیکن اللہ پاک چاہتے کہ حضور کی امت ہے، یہ حضور کے ماننے والے ہیں، یہ بن جائیں کسی طریقے سے۔ اس دنیا پر اللہ پاک نے یہ بات مبارک ہم کو نصیب فرمایا۔ اب میں تھوڑی سی بات اور عرض کروں، انسان کے نیک بننے کے لیے 4 رکاوٹیں ہیں جو قدرتی طور پر اللہ نے حکیمانہ ایک نظام بنایا۔ میں اس وقت 2 باتیں عرض کروں گا استاد سے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ پاک نے خیر کو بھی پیدا کیا اور شر کو بھی بنایا، اچھائی کو بھی بنایا، برائی کو بھی بنایا، اللہ کا نظام ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ پاک نے 3 مخلوقات پیدا کی۔ ایک مخلوق وہ بنائی ہے جو خیر ہی خیر ہے، وہاں شر کا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مخلوق ملائکہ علیہ السلام، ان کے اندر اللہ پاک نے خیر ہے۔ ایک مخلوق وہ ہے کہ جن کو اللہ پاک نے شر ہی شر، ان کی طبیعت میں شر، ان کا مزاج شر کے کام کرنا ہے، تو پیدا ہوتا وہ چیز اور حیاتی ہے تو اللہ پاک کی شر ہی شر رکھا ہے۔ اور ایک مخلوق وہ ہے جس میں خیر اور شر دونوں رکھا، اور وہ حضرت انسان، یعنی ہم سب لوگ ہیں۔
ہمارے اندر خیر بھی ہے، ہمارے اندر شر۔ قرآن پاک نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان میں خیر بھی رکھی اور شر کو بھی رکھا۔ یہ اللہ پاک کے انسان ہے۔ اسی بنیاد پر عالم آخرت میں بھی اللہ پاک نے خیر ہی خیر کا مظہر جنت کو بنایا اور شر ہی شر کا جو نتیجہ ہے اس کو جہنم میں بنا دیا اللہ پاک نے۔ اور انسان میں دونوں باتیں رکھے اللہ نے، خیر کا بھی شر کا بھی۔ اب جو خیر کا کر رہا ہے وہ جنت میں جانا ہے، اور جو شر کا کر رہا ہے اس کو جہنم میں جانا ہے، ٹھکانا اس کو اللہ پاک نے بنایا۔ اللہ نے مادے دونوں رکھے ہیں، خیر کا بھی رکھا شر کا بھی رکھا، خیر کی بھی صلاحیت رکھی شر کی بھی صلاحیت رکھی، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارے یہ بندے جو ہیں اگرچہ دونوں باتیں ہم نے رکھ دیے ہیں لیکن یہ محنت کر کے مجاہدہ کر کے ریاضتیں کر کے خیر کو غالب کرے اور خیر والی زندگی، خیر والا نظام، خیر والے اعمال کو یہ کرنے لگے۔ اللہ یہ چاہتا ہے۔ اسی بنیاد پر اللہ پاک نے وحی اتاری، کتابوں کو اتارا، انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، وہ اسی خاطر بھیجا ہے تاکہ انسان جس کے اندر خیر اور شر دونوں ہے اس پر خیر کا غلبہ ہو اور خیر کا جو نظام میں نے بنایا ہے اس نظام پر چلے اور خیر کے اعمال کرے تاکہ میری رحمتوں کا مظہر بن جائے۔ آپ سوچ رہے ہوگے کہ ہم کو تو پتہ نہیں چلتا کہ خیر و شر ہمارے اندر ہے، لیکن کبھی ہم نے سوچا نہیں اس کو۔ دیکھیے انسان بیٹھا ہوا ہے، خیال ہو رہا ہے، تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، نماز پڑھیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن خیر کے جذبات آئے۔ پھر آیا کبھی کبھی خیال آتا ہے ارے کچھ چھڑے اڑا لو، کچھ بدل مار لو، موج مارو، کچھ یہ کرو کچھ وہ کرو، یہ شر کی باتیں ہیں۔ دونوں باتیں اللہ پاک کرتی ہیں، خیر کو بھی رکھتا ہے شر کو، اس کی حکمت نہیں ہو۔ اب خیر کے لیے سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک نفس ایک شیطان۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دنیا میں دوستی اور دشمنی کے معاملات پوری زندگی ہمارے اپنے سامنے ہوتے رہتے۔ آج کسی سے دوستی ہے، کل ہو گئی دشمنی، کل جس سے دشمنی کی پرسوں سے ہو گئی دوستی، یہ ہوتا ہے۔ اور سیاسی دنیا میں تو ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ ذرا بڑا وہ بالکل اس کا دشمن ہے، اگلے الیکشن میں معلوم ہے ایک ہی منچ پہ کھڑے ہو گئے تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آئندہ حالات کیا ہوں گے، معاملات کیا پیش آئیں گے، کسی کے دل میں ہمارے سلسلے میں کیا چیز ہے اس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا، بس ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کے ہم دوستی اور دشمنی کے معاملات کر دیتے ہیں۔ لیکن معلومات تجربے کی بنیاد پر بات سامنے آئی، جس کو دوست سمجھا وہ تو دشمن ہو گیا ہمارا، اور جس کو دشمن سمجھ گئے تو ہمارا خیر خواہ نکل گیا، اور معلوم ہے دشمنی دوستی سے بدل گئی، اور جب دوستی دشمنی دشمنی دوستی سے بدل گئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ دو دشمن نفس اور شیطان صبح قیامت تک ان کی دشمنی دوستی سے نہیں ہو سکتی۔ ان کی فطرت، ان کا خمیر، ان کا مزاج، ان کی طبیعت میں شر رکھا گیا اور شر کی محنت کریں گے اور یہ اپنی دشمنی نبھاتے رہیں گے۔ یہ بات یہ بھی اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ امت کے ایک فرد کو بتانا چاہتے کہ دیکھو یہ دشمن ہے تمہارا۔ اگر ہمارے آپ کے اوپر فیصلہ چھوڑ دیتے نا تو جیسے دنیا کی دوستی دشمنی ہوتی ہے سب کمر سرور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے بیان کیا، نفس کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان مبارک سے اس جملے کو کہلوایا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء۔ دیکھیے پیغمبر معصوم ہوتا ہے
رشوت کی بنیاد پر گناہ نہیں کرے. اللہ پاک حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے کہلوا کر جو معصوم ہے وہ خود فرما رہے ہیں وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہوں کہ میں نے مفہوم عرض کیا. کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء. اس پیغام کو کہلا کر کے اللہ پاک نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا کہ جب نبی اور پیغمبر اپنے نفس کے سلسلے میں مطمئن نہیں ہے تو نبی کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ کیسے مطمئن ہو جائیں گے کہ جناب والا کہ اب ہم کو ولایت مل گئی، ہم جو چاہے کریں. نہیں، اللہ نے نبی سے کہلا کر کی بات بتائی. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک موضوع پر ارشاد فرمایا ان اعداء تمہارے دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن ماں بھائی کا جب بھائی فرمایا تمہارے پہلو کے اندر بیٹھا ہوا ہے سب سے بڑا دشمن. تو معلوم ہے ایک دشمن کون ہے؟ نفس، اور دوسرا ہے شیطان. شیطان کے بارے میں تو جانتے ہی ہم سب لوگ ہیں. شیطان سب سے بڑا دشمن ہے. قرآن مجید میں بیان فرمایا انہ لکم عدو مبین، کہیں فرمایا فاتخذوہ عدوا، تمہارا خدا دشمن ہے تو دشمن سمجھو اور دشمن سمجھ کر کے تم معاملہ کرو. یہاں ایک بات کام کی تو نہیں کہوں اس میں رکھی ہوئی لیکن بہرحال دہرانا چاہیے سمجھ میں آئے گا. دونوں کی دشمنیوں میں فرق ہے. نفس اپنی دشمنی کسی اور انداز میں کرتا ہے اور شیطان دشمنی کسی اور انداز میں. دونوں میں فرق ہے. پہلا فرق یہ ہے کہ نفس جو ہے وہ کسی گناہ، کسی معصیت اور نافرمانی کی جو وہ دعوت دیتا ہے تو اسی کی بار بار محنت کرے گا، دعوت دے گا کہ یہ کرو یہ کرو، تقاضے بار بار. یہ بار بار تقاضوں کا ایک ہی چیز کا آنا یہ علامت ہے کہ نفس اس کو پیچھے رکھ چکا ہے. دوسرے شیطان اس کا کٹارا بہت بڑا ہے، اس کی آنکھ بہت بڑی ہے. اس بنیاد پر اگر اس نے ایک گناہ پر آمادہ کیا اور معلوم بچ گئے تو دوسرا گناہ لائے، وہ تیسرا لائے، بدل کر کے گناہ کی طرف لے جا رہا. یہ علامت ہے کہ اب یہ شیطان جو ہے وہ لگ گیا. نفس اور شیطان یہ دشمن ہے دونوں. ظاہر ہے دشمن کی موجودگی میں آدمی اسے فکر ہوگی دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے وہ دوسری طرف کیا توجہ کر سکتا ہے. ماہ مبارک میں میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا اس امت پر کہ عبادات، طاعت، عبودیت اور بندگی کے لیے یہ جو رکاوٹ سب سے بڑی بندگی تھی اللہ پاک نے ان رکاوٹوں کو ہٹایا ہے. اب ظاہر ہے جب یہ ہٹ گئے ہیں تو راستہ بالکل صاف ہو چکا ہے. اب اللہ کی طرف سے یہ غیبی نظام ہے. اب لوگ معلوم ہے کیا ہے؟ ہم لوگوں کا حال یہ ہے جمعہ 8 دن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، اب کوئی تہجد میں اٹھ جائے، اب کوئی تھوڑا تصویر بھولنے لگے، پڑھنا نہیں ہے بھولنے لگے، ہم سمجھتے ہیں کہ اب شیطان اور نفس سے یہ نہیں. حدیث میں اپنی بات کسی اور کی نہیں، میں حدیث کی بات کرتا ہوں. حدیث پاک میں شیطان کے تعلق سے روایت موجود ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے. ظاہر ہے کہ آپ معصوم ہیں، نسبت کی بنیاد پر کچھ نہیں کر سکتا ہے وہ، لیکن جب ان پر ہاتھ ڈال دیا ہے تو ہما شما کی کیا اوقات ہے وہ تو چند منٹ میں اس کو ٹھیک کر دیتا ہوں. ایک روایت ہے کہ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، امامت فرما رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے پیچھے تو جو لوگ آپ کے قریب تھے انہوں نے ایک کام یا ایک عمل عجیب نیا دیکھا. وہ یہ کہ
آپ نے یہ دیکھا نماز کے بعد صحابہ جانے کیا آپ نے چیز دیکھی ہے فرمایا کیا کہا یہ دیکھا کہ آپ اپنی جگہ پر کھڑے ہیں اور پیچھے ہٹے ہیں جیسے کوئی چیز سے بچنا چاہے اگر کوئی چیز ہمارے سامنے آئے تو ابھی ادھر بھاگنے کا موقع پیچھے ہٹیں گے کسی کیفیت دیکھی تو فرمایا ہاں اور پھر آپ اپنی جگہ پر فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور یہ ابلیس آگ کا ایک شعلہ لے کر کے آیا اور میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تاکہ تلاوت میں گڑبڑ ہو جائے نماز میں گڑبڑ ہو جائے خوشبو میں گڑبڑ ہو جائے اس کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ پیغمبر پر کچھ دورے نہیں چلے گے معصوم ہے اس کی بنیاد پر حفاظت اللہ کرتا ہے اس واقعے سے اللہ کے پیغمبر ولیوں کے سردار ہیں عارفوں کے سردار ہیں صاحب نسبت کے سردار ہیں یعنی پیروں کے پیر ہیں جب اوپر نہیں بخش رہا ہے اوپر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے تو ہوا شبہ جن کو نماز پڑھتے ابھی چند دن لگے ہیں ان کو چت کرنے لگا تو غور نہیں کرنے اٹھا کوئی مشکل نہیں ہے اللہ پاک ہم سب کو ان دونوں دشمنوں سے محفوظ فرمائے جتنی دیر کے لیے میں نے سوچا تھا زیادہ نہیں بیان کریں اس لیے میں مسلسل بیان کر رہا ہوں اور پھر کبور آپ کی کسی عمل میں وہ بیان کر رہا ہوں تو میں نے آپ کی کیا اس مہینے کے بارے میں نفس اور شیطان کو اللہ پاک سرکش شیاطین بعض روایتوں میں ہے بعض میں شیاطین کو اللہ پاک جیل خانے میں ڈال دیتے ہیں تو ایک دشمن کو ہٹا دوسرا دشمن جو رہ گیا رکاوٹ نفس اگر اللہ پاک اس نفس کو بھی ایک بات بتاؤں تو سنیے گا اگر اللہ پاک نفس کو بھی قید کر دیتا اور ہم کچھ ہاتھ پیر نہ چلاتے تو یقین مانیے روزے کی کوئی قدر نہیں تھا انہیں محمد کی نعمت مل گئی ارے ابا کی کمائی جن لوگوں کو مل جاتی ہے وہ تو اولاد کیا جانے کی کمائی کیسے جمع ہوئی ہے وہ تو اڑاتی پڑاتی رہتی ہے اگر نفس کے لیے بھی یہی انتظام ہو جاتا تو آپ کو پتا تب تو میرے عمر موج پارٹی کرنا کیا ہے چلو نہیں اللہ پاک فرماتے کچھ مسالہ تم پیسو ایک تو ہم نے روک ہی دیا تھوڑا مسالہ تم بھی پیسو تاکہ تم کو مجاہدے کا مزہ ملے اور جب مجاہدے کا مزہ ملے گا تو پھر ہم تم کو جو نوازیں گے اس کی قدردانی ہو علماء نے یہاں ایک اور کام کی بات کی دشمن تو دو ہے لیکن حقیقت یہ ہے شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے اس کے اندر جو شیطانت پیدا ہوئی ہے اور اس نے جو حرکت پیدا کی ہے اور پوری امت کا دشمن بن گیا پورے ایمان والوں کا یہ نفس کی شرارت کی بنیاد پر تو اصل دشمن ہے نفس اور نفس شرارت کب کرتا ہے جب یہ سمجھ آ گیا ہم بمبئی والے ہم یو پی والے تو 3 ٹائم پیٹ پوجا کرتے ہیں اور یہاں 3 ٹائم سے زیادہ 4-5 ٹائم ہو جاتا ہے برا نہ ماننا سب شرارتوں کی بنیاد میدا پیٹ کا بھرنا اچھی غذاؤں کا جانا عمدہ غذاؤں کا پہنچنا جتنا ہم اپنے پیٹ پر توجہ دیں گے تم سمجھیے جتنا پیٹ پر توجہ کریں گے میدے پر توجہ کریں گے اور اپنی خواہش کو پورا کرنے کی توجہ کریں گے پوری زندگی اللہ کی معرفت اس کو نہیں مل سکتی معرفت خداوندی ولایت اور وسعت تقوی کی بنیاد اس بات کے اوپر ہے کہ آدمی مجاہدہ کرے ریاضت کرے تب اس پر اللہ کی رحمت دیتا ہے اس کے لیے اللہ پاک نے انتظام کر دیا کہا دیکھو نفس کو اگر قابو کرنا ہے تو اس کو تم مزمحل کرو بعض روایتوں میں ہے مضبوط روایت نہیں ہے کوئی صاحب اس کو تولنے لگے کہیں گڑبڑ شروع کرتے معاملہ وہ ایک روایت ہے میں ذکر کر رہا ہوں
سیدنا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تھا تو حکم ہوا تھا کہ ایک تھوڑا سا چیزوں کا رکھ لو، تو اس میں ایک تھا شیر، ظاہر ہے کہ انسان کا دشمن ہے، تو اب مسئلہ یہ ہو کہ اس کے ساتھ کیسے نباہ کریں گے؟ تو اللہ پاک نے اپنی حکمت سے اس پر بخار مسلط کر دیا۔ سمجھ میں آیا؟ اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کو چھینک آ رہی ہے، اس چھینک کی بنیاد پر بلی پیدا ہو گئی ہے جس کی ساری شیروں والی صفتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اب شیر کو کر دیا بخار، اب بخار میں چاہے کوئی کتنا تندرست ہو ایک دم بھیگا پڑا ہوتا رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو اس کو جیسے بخار مسلط کر کے بھیگا کر دیا تھا، اور سارے لوگ اطمینان سے تھے کہ دشمن بالکل اشارہ کمزور پڑا ہو، میرا کیا کر لے گا؟ اسی طرح اللہ پاک نے فرمایا تمہارا کام ہے سبب کے درجے میں تم روزہ رکھو اور مسبب کے درجے میں تمہارے نفس کو مزمحل ہم بنا دیں گے۔ اور جگہوں میں جو ایمانداری کی بات یہ ہے، رمضان المبارک میں کھانے کا صرف نظام بدلتا ہے لیکن کھاتے اس سے زیادہ اور اس سے بڑھیا کھاتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، صرف نظام بدلتا ہے ٹائمنگ کا۔ اگر وہی 3 ٹائم سبھی کرتے ہیں، ہم افطار ہے، سحر ہے، رات کا کھانا ہے، یہی تو روزانہ کرتے ہیں ہم لوگ، صرف ٹائمنگ تھوڑی سی بدل گئی۔ اللہ پاک جانتا ہے کہ میرے یہ بندے اس سے زیادہ کا تحمل نہیں کر سکتے، بس یہ اتنا ہی تحمل کر لیں گے کہ کچھ کھانے کا جو نظام ہے تھوڑا سا آگے پیچھے کریں، ارادے کرو کہ انشاءاللہ رکھیں گے۔ آج تو ہم امت کا حال قابل رحم، ہم بھی اس میں شامل ہیں، ذرا سی تکلیف ہو، ذرا سا عذر ہو گیا تو اب سارا نظر روزے کو کرنا اور تراویح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اب ہوشیار بہت بڑے ہیں، کیا ہوشیار اتنے ہیں کہ ہم دوسرے کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم بیمار ہیں تو اگر خود ہی عمل کریں گے تو لوگ پوچھیں گے تم نے روزہ کیوں چھوڑ دیا، جو نہیں رکھا، تو مفتی صاحب کی گردن پر رکھ کر کے فتویٰ لیں گے کہ ہم بھی جڑے ہوئے ہیں آپ ہی لوگوں میں بات ہوتے رہتے ہیں۔ اب موبائل میں بات کریں گے بالکل ایسی سے آواز نکل رہے گی، اتنے بیمار ضرورت پڑے گی۔ دیکھو برا بالکل مت ماننا، ایک بات بتا رہا ہوں کام کی۔ دیکھیے مریض جو ہے ڈاکٹر کو جو حال بتا دے گا وہ اندر دل کی بات کیا جانتا ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ نسخہ لکھے گا۔ اب نسخہ تو آپ نے لکھوا لیا اور آپ دوسروں نے کہا لیکن ڈاکٹر صاحب نے نسخہ لکھا ہے، اور اپنا آپ چھپائے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنی بیماری بتائی نہیں اور میں نے اپنا مرض ظاہر نہیں کیا۔ آج مسائل کے معلوم کرنے میں امت کوتاہی کرتی ہے کہ اپنی صحیح پوزیشن اور صحیح صورتحال مفتی کو نہیں بتاتی ہے۔ اول تم کے پاس جائے گا نہیں، کوئی جائے گا مفتی کو دیکھے گا کہ سب اچھے حضرت کے کہتے تم چھوڑ کر کے آگے تمہارے سے رابطہ کرے گا حضرت، اور آواز ایسی ہوگی کہ مفتی صاحب نے کوئی پروسیجر نہیں تھا کہ ایسا بیمار ہے شاید چارپائی سے کوئی نہیں پاتا ہے اور اس کو جب آپ نیند نہیں آئی اس کو یہ تکلیف بتا دے گا۔ یاد رکھیے مفتی کا فتویٰ آپ نے جو بتا دیا ہے وہ جواب دے دے گا، لیکن شرعاً آپ کے لیے اجازت اس کے فتوے کی بنیاد پر نہیں ملے گی کیونکہ آپ معذور نہیں ہیں۔ میری بات ذہن میں آ گئی نا؟ اس کو یہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ مفتی کا فتویٰ غیر معتبر تو معتبر ہے، لیکن آپ نے جو دھوکہ دے کر کے لے لیا مسئلہ ہے اللہ جاننے والا۔ اور میرے بھائی سال میں 11 مہینے تو خوب کھایا پیا ہے اور اس 12ویں مہینے میں اگر روزہ رکھنے کے تو کون سی آفت ہے؟ میں اس موقع پر اپنے تجار کاروباری لوگوں کی خدمت میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک کا تقاضا تو یہ تھا کہ 11 مہینے ہم نے خوب کمایا، خوب کاروبار کیا اور اللہ کے فضل سے خوب ہم کو مل گیا، لیکن ہمارا مزاج یہ جب رمضان آتا ہے نا
تو شعبان ہی سے رمضان کے کاروبار کے تعلق سے وہ انتظامات، وہ فکریں اور ایسی مشغولیت کہ الامان الحفیظ تراویح پڑھنے کا بھی موقع نہیں مل پاتا۔ حالانکہ اللہ پاک نے اس مہینے کے بارے میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے فیہ یزال رزق المؤمن، اگر ہمارا تم روزہ رکھو بھوکے رہو ہم تمہاری روزی میں اضافہ کر دیں گے۔ تو جب وہ روزی میں اضافہ کرنے کے لیے تیار ہے تو کم سے کم ایمان اور یقین اتنا تو بنا لو کہ وہ اللہ بھی 11 مہینے خوب کھلا رہا، اس میں اور بھی کھلائے گا، تو اپنی مصروفیات کو کم کر کے رمضان کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر دیں۔ رمضان المبارک میں چند اعمال، میں نے موضوع چھوڑ دیا ہے، اس چند اعمال کا اہتمام کرو۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ اور ذہن میں رکھیے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی الفاروقی، انہوں نے اپنے مکاتیب میں رمضان کے سلسلے میں ایسی بات لکھی ہے، اگر وہ ہماری سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ اہتمام شروع ہے۔ حضرت نے فرمایا سال کے 11 مہینے میں اللہ پاک نے جو رحمت، جو برکت، جو انوارات رکھے ہیں مجموعی اعتبار سے ان کی حیثیت ایک قطرے جیسی۔ سمجھ میں آ گیا؟ سال کی 11 مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع سب کچھ چلتا رہے گا، شعبان، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ان سب میں جو اللہ کی رحمتیں ہیں وہ ایک قطرے کے برابر ہے۔ اور رمضان المبارک میں رحمتیں، برکتیں جو رکھی گئی ہیں فرمایا وہ ایک سمندر جیسی۔ ارے کچھ سمندر سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ آپ تو ڈھونڈے جانتے آتے ہو گے، سمندر کا قطروں سے کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ اسی لیے تو حدیث میں آقا نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک میں کوئی روزہ چھوڑ دے اور اس کے بعد وہ قضا کرے چاہے ایک زمانے تک کرتا رہے، فرمایا کہ وہ برکتیں، وہ رحمتیں اس کو نہیں مل پائیں گی، کیونکہ سمندر رحمتوں کا اللہ ہم سب کو عطا کرتا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نے 2 باتیں اور بیان کی ہیں اور فرمایا تجربے کی ہے۔ ظاہر ہے حکیم کوئی بات کہے تو وہی قابل اعتماد ہے، پھر تجربے کی بنیاد پر کہتے تو اور زیادہ قابل اعتماد ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا اس مہینے میں اس کو اب اپنے الفاظ میں تعبیر کر رہا ہوں، اس مہینے میں دل کی بیٹری ایسی چارج ہو جاتی ہے کہ پورے 11 مہینے تک اس کی برکات چلتی رہتی ہے۔ اور ان برکات کے 2 نتائج نکلتے ہیں کہ اگر کسی گناہ کے ہم عادی ہیں، کسی معصیت کو ہم کرتے ہیں، کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہماری عادت بن گئی ہے، فرمایا کہ اس مہینے میں اگر کوئی آدمی ہمت کر کے، اور ہماری ہمت کی بات تو یہ ہے جہنم کے دروازے بھی بند، شیطان بھی سرکش قید کر دیا اور نفس کو مطمئن فرما دیا، تو گناہ کرنے کے اسباب تو ختم ہو چکے ہیں بالکل۔ فرمایا اس مہینے میں جس گناہ کا عادی ہے ہمت کر کے اگر چھوڑ لے، حضرت بھی فرماتے تجربہ یہ ہے کہ پورے سال اللہ اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی کہ اس مہینے میں کسی نیکی، کسی طاعت، کسی عبادت کا اگر اہتمام کر دیا جائے تو فرمایا اللہ پاک پورے سال اس عبادت کی اس کو توفیق عطا کرتا ہے۔ اب کریں گے نہیں چاہتے بس بات ربی اور ربیع کا کیا عمل کرنا ہے؟ ایک عمل یہ کرنا ہے کہ تلاوت کا اہتمام، ہم سب یادیں کریں، تلاوت کا اہتمام کریں گے۔ ارے امت میں ایسے کچھ نصیب ہے اللہ ہمارا کو بھی کوئی شامل کروا لے تو روزانہ 1 قرآن پڑھتے ہیں، کتنا ہے روزانہ 1 قرآن۔ لیکن آپ سوچ رہے ہوں گے جو بات کوئی کام آپ کو ہوگا تو فاتو لگتے رہتے ہوں گے، جی نہیں، ہم سے زیادہ مشغول ہیں، لیکن وہ قدردانی رمضان کی کر کے 1 قرآن ختم کر سکتے ہیں۔ ہم 1 نہ کر پائے تو کم سے کم اتنی عادت تو کر لے کہ رمضان المبارک کے اندر ہر عشرے میں کم سے کم ہم 3 قرآن اور 2 قرآن پورا کریں گے۔ سب سے بڑی
عبادت رمضان المبارک میں تلاوت قرآن موقع نہیں ہوتا میں اپنے کا یہ رمضان المبارک کا مہینہ تلاوت ہی کے لیے ہے. دوسرے اعمال میں دو چیزوں کا اہتمام، کلمہ طیبہ کی کثرت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دوسرے استغفار کی کثرت. دو باتیں. تیسرے اللہ پاک رمضان المبارک میں دو وقت ایسے عطا فرماتا ہے کہ روزے دار کی آہ خالی لگی جاتی ہے، اللہ پاک اس کی آہ سے فیض کرتا ہے. دو وقت ہیں. ایک وقت افطار کے وقت دعا رب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ 10-12-8-10 گھنٹے کے بعد سب افطار ہوتا سامنے رہتا ہے تو اندر جو نفس پورے دن آپ اس کو دبا کے رکھا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کھائیں گے وہ کھائیں گے یہ کریں گے، اسے نکل جاتا ہے. فرمائے افطار کے وقت دعا وہ ہدایت کے ساتھ. اور تہجد کی دعا اگر بھائی شہر میں اٹھتے ہیں ارادے کرو انشاءاللہ مانگیں افطار میں بھی اور شہر میں بھی. تنہا اپنے لیے نہ مانگیے، پوری انسانیت پوری امت کے لیے. اور بس یہ مانگیے کہ اللہ کشتی ہمارے میں پھنسی ہوئی ہے، اگر آپ کا کرم شامل حال نہ ہوا تو بس ڈوب ہی جائیں گے ہم. اس مہینے میں نجات کا فیصلہ کروا دیا. اللہ پاک نے ہمارے جو آیت پڑھی تھی کچھ نہیں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی بارہ میں کچھ کام تو ہو ہی گیا ہے. اللہ پاک کی کلمات سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لفظوں سے کوتاہیوں سے درگزر. اے کریم صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ سلامتی کے ساتھ آپ نے ماہ مبارک ہم سب کو نصیب فرمانے والے ہیں. اے مولا اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے. اس کی بھرپور تیاری کے لیے اے مولا جو اسباب ہو سکتے ہیں وہ سارے اسباب مہیا فرما دیجیے، رکاوٹوں کو ممانعات کو دور فرما دیجیے. اے مولا ادھر ماہ مبارک آ رہا ہے جائے، ہم سب کو سروں پر اپنی ولایت میں تاج رکھنے کا فیصلہ فرما دیجیے. اپنی محبت اپنی نسبت عطا فرما دیجیے. اے مولا ہم سب کو نیک و صالح بنا دیجیے. اے کریم حاضرین کی ایک ایک جائز تمناؤں کو مرادوں کو اپنے گھر سے پورا فرما دو. جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے مقام پر حق ہے، اے اللہ سب کی جائز تمنا کو پورا فرما دو. ہر لائن کی خیر مقدر فرما دو، ہر لائن کے شر سے ہماری حفاظت فرما دو. ہم سب کی جب تک حیات مقدر ہے سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ جینے کا فیصلہ فرما دو. آخری وقت آ جائے ہمارا خاتمہ کی بات پر فرما دو. میرے آقا نے جو خیر مانگا ہے ہم سب کا حصہ اس میں شامل کرنا ہے، اور جن چیزوں سے پناہ چاہیے ہم سب کی صرف حفاظت کرنا. ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام